إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وبارك وسلم. آج کی یہ نشست حضرت سیدنا امام جعفر صادق جو ائمہ اہل بیت میں سے چھٹے امام ہیں. حضرت سیدنا امام حسین کے پرپوتے حضرت سیدنا امام حسین کے بیٹے ہیں سیدنا امام علی زین العابدین اور ان کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام محمد باقر. ان کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ وعلی آبائہ السلام. تو چند جملے ان کی شخصیت کے حوالے سے پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. آپ کا جو نسب عالی ہے یہ کائنات کا وہ نسب ہے کہ اس خاندان کے برابر کائنات کا کوئی بھی خاندان نہیں. نسبی جو شرف ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق امام سادس، نسبی شرف کو آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا کہ کائنات میں کسی دوسرے خاندان کو یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رفعت، یہ بلندی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت نہ ملی نہ مل سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ حضرت سیدنا امام جعفر صادق آپ دیکھیں ان کا نام ہے جعفر، نام ہے جعفر. صادق آپ کے کئی القاب میں سے ایک لقب ہے اور یہ آپ کی کمال صداقت کی وجہ سے آپ کو یہ لقب دیا گیا کہ آپ صادق ہیں. ایک دو بار زندگی میں تو کوئی بھی سچ بول لیتا ہے، اسی لیے کہا کہ الکذوب قد یصدق، بہت بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بول لیتا ہے. تو کبھی کبھار اگر کوئی سچ بولے تو وہ صادق لقب نہیں پا سکتا. صداقت جس کی پہچان ہو وہی صادق لقب پا سکتا. اور صداقت حضرت سیدنا امام جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کی پہچان تھی، اسی لیے آپ کو صادق کہا گیا. آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرہ میں آپ طلبہ ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا یا کم از کم سنا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے لو لسنتان لہلک النعمان، 2 سال اگر نعمان بن ثابت کی زندگی میں نہ آتے تو نعمان بن ثابت تباہ و برباد ہو جاتا. 2 سال اگر نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کی زندگی میں نہ آتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا. وہ 2 سال کون سے ہیں؟ وہ 2 سال وہ ہیں جن 2 سالوں میں امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو فیض ہے، آپ جب مناقب ابی حنیفہ کی جانب آتے
تو آپ یہ ثابت کرتے ہیں، آپ حنفی ہیں، اس لیے ثابت کرتے ہیں کہ جلیل القدر ائمہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ائمہ کی اکثریت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تلمس کا رشتہ رکھتی ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں 4 دانگ عالم اہل سنت کے ہاں جو علم ہے، جو خوبیاں ہیں، جو معرفت کا سمندر ہے، اس کے پیچھے 2 بڑی شخصیات موجود ہیں، ایک امام ابو حنیفہ اور دوسرے امام مالک۔ امام شافعی بڑی قدآور شخصیت ہیں، لیکن امام شافعی امام محمد بن حسن شیبانی جو امام ابو حنیفہ کے تلمیذ ہیں، شاگرد رشید ہیں، امام شافعی امام محمد بن حسن شیبانی کی کتابوں سے استفادہ کرتے نظر آتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیجئے، بعد میں امام بخاری کو دیکھ لیجئے، امام مسلم، پھر ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ سارے سلسلے بلا واسطہ یا بالواسطہ 2 شخصیات سے جا کے ملتے ہیں۔ ایک شخصیت ابو حنیفہ کی ہے اور دوسری شخصیت امام مالک کی ہے، اور یہ دونوں شخصیات فیض پاتی ہیں تو امام جعفر صادق سے فیض پاتی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میرے آقا رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی اس کا دروازہ ہے تو علی کے بیٹوں کا بھی اس دروازے سے نسبت ہے، رشتہ ہے، تعلق ہے۔ تو پوری دنیا میں آج تو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے، یا قال ابو حنیفہ کہتا ہے، قال مالک کہتا ہے، قال شافعی کہتا ہے، قال احمد بن حنبل کہتا ہے، تو اس کے پیچھے فیض امام جعفر صادق کا نظر ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مشہور قول اعزابی وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے تذکرۃ الحفاظ وغیرہ میں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت افقہ من جعفر بن محمد۔ آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی ہے، وہ کسی سے 2 مسئلے سن لیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی وہ بڑا عالم ہے۔ 2 مسئلے سن لیتا ہے تو کہتے ہیں جی بڑا فقیہ ہے، لیکن عالم ہر بندے کو عالم نہیں مانتا، فقیہ ہر بندے کو فقیہ نہیں مانتا۔ ابو حنیفہ وہ فقیہ ہے کہ امام شافعی جیسی شخصیت کہتی ہے کیا ناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، ساری انسانیت باب فقہ میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ یہ ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ابو حنیفہ کہتے ہیں ما رأیت افقہ من جعفر بن محمد، میں نے جعفر صادق بن محمد باقر سے بڑا فقیہ ابو حنیفہ کی نظر میں کوئی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظمت والے صحابہ تو بے شمار ہیں، سبحان اللہ، لیکن منبر پہ کھڑے ہو کر اگر کسی نے کہا سلونی، سبحان اللہ، سلونی قبل ان تفقدونی، تو یہ آواز ایک شخص کی ہمیں سنائی دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اس شخصیت کو یہ کائنات مولا علی کے نام سے پہچانا، مولا علی کے بعد اگر کسی کی آواز ہمیں سلونی قبل تفقدونی کی صورت میں سنائی دیتی ہے تو مولا علی کے بیٹے جعفر صادق سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے علم کا، آپ کے مقام کا، آپ کے مرتبہ کا یہ عالم تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے سلونی قبل تفقدونی۔ ائمہ اہل بیت، خاندان اہل بیت، ان کے پاس جفر اور جامعہ ان کتابوں کا کثرت سے ذکر ملتا ہے۔ حضرت سید امام علی رضا کی
گفتگو میں اس کا کثرت سے ذکر ملتا ہے، جعفر کا، جامعہ کا، جی۔ تو جعفر کو ترتیب دینے والی ہستی کون ہے؟ جعفر کی نسبت حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی، سبحان اللہ۔ وہ علوم، وہ باتیں جو پردے سے پیچھے کی ہیں، وہ حالات و معاملات جنہیں نظر نافذ بھی نہیں پہچان سکتی، جہاں تک رسائی کسی عام شخص تو دور کی بات ہے، بڑے سے بڑے عالم اور محدث کی رسائی جہاں تک نہیں ہو سکتی، یعنی جو باتیں پردہ غیب میں ہیں انہیں اگر لکھ کر جمع کر دیا تو اسے جعفر صادق کہتے ہیں۔ ابو جعفر منصور نے، چونکہ ان حضرات کو بڑی تکلیف تھی خاندان اہل بیت سے، تو ابو جعفر منصور نے، وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقاہت کو بڑا مانتا تھا۔ ابو جعفر منصور، اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیان بھیجا کہ جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یعنی سید الامام جعفر صادق، مجھے ڈر ہے کہ لوگ ان کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ آپ فتنہ سمجھ رہے ہیں؟ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چھوڑ کے ان کے پیچھے نہ لگ جائیں، اس لیے کہ اس کے پاس علم اتنا ہے، خوبیاں اتنی ہیں، کمالات اتنے ہیں، حکومت میرے پاس ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے، تو تم ایسے کرو، کوئی ایسے مشکل سوالات حل کرو، سوالات بناؤ تاکہ مجمع عام میں، دربار میں، شاہی دربار میں ان کے سامنے سوال رکھو، یہ جواب نہیں دے پائیں گے، لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ بڑے عالم نہیں۔ آرڈر تھا، حکومت کا آرڈر تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جانتے تھے کہ جس نے پوری دنیا کو علم سکھایا، ابو حنیفہ ان سے کیا پوچھے گا؟ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے شاہی حکم سے مجبور ہو کے نہیں، کچھ لوگوں کے سوچنے کا انداز یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاہی حکم سے مجبور ہو کر 40 سوال تیار کیے، یہ بات نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصطفیٰ کے بیٹے کے علم کا اظہار کرنے کے لیے جتنے مشکل سوالات ہو سکتے تھے، اتنے مشکل ترین 40 سوالات تیار کیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب ہم نے سیکھا جعفر سے ہے تو جعفر کو کون روک سکتا ہے، انہیں لاجواب کون کر سکتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے 40 انتہائی مشکل مسائل ان کو میں نے جمع کیا، پھر سیدنا امام جعفر صادق کو ابو جعفر منصور نے دربار میں بلایا، اور جب سیدنا امام جعفر صادق پہنچ گئے ابو جعفر منصور کے دربار میں، مجھے بلایا گیا۔ غور کیجئے گا، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں پہنچا، ابو جعفر منصور کا دربار لگا ہے، ابو جعفر منصور بھی بیٹھا ہے اور امام جعفر صادق بھی بیٹھے ہیں۔ مجھے ابو جعفر منصور کو دیکھ کر اس کی ہیبت میرے دل پر اتنی طاری نہ ہوئی جتنی ہیبت میرے دل پر جعفر صادق کی طاری ہو گئی۔ مجھے ابو جعفر منصور نے کہا بیٹھو، میں بیٹھ گیا، کہا میرا تعارف کروایا سید الامام جعفر صادق کو، کہا یہ ابو حنیفہ ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا میں پہچانتا ہوں، ہاں بھائی ابو حنیفہ، آپ اپنے مسائل بیان کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے پہلا مسئلہ بیان کیا تو حضرت امام جعفر صادق نے فقط اس کا جواب نہیں دیا، کہا کہ اس کے بارے میں تمہاری رائے یہ ہے، سبحان اللہ، دوسروں کی رائے یہ ہے اور ہماری رائے یہ ہے، سبحان اللہ۔ میں نے دوسرا مسئلہ بیان کیا، امام جعفر صادق نے فرمایا اس بارے میں تمہارا موقف یہ ہے، دوسرے جو ہیں مالکی ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں،
ان کا موقف یہ ہے اور ہمارا موقف یہ ہے. حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے 40 کے 40. آپ سمجھ سکتے ہیں سوال جب ابو حنیفہ تیار کرے گا تو کیسا کرے گا. سوال اگر فقہا کا امام جسے آپ امام اعظم کہتے ہیں وہ شخص سوال تیار کرے گا تو کیسے سوالات تیار کرے گا. لیکن جواب دینے والا کون ہے؟ جواب دینے والا بھی علی کا بیٹا ہے, میرے نبی کا بیٹا ہے, امام حسین کا پرپوتا ہے. وہ جواب میں فقط ایک رائے نہیں بتا رہے کہ اس کا جواب یہ بن سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ اس بارے میں تیرا مذہب یہ کہتا ہے, دوسروں کا مذہب یہ کہتا ہے اور میرا مذہب یہ کہتا ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاگردی کی وجہ سے یہ نہیں کہا کہ بھائی شاگرد تھے تو کہہ دیا کہ ما رأیت افقہ من جعفر. شاگرد بعض اوقات اپنے استاذ کے بارے میں اس قسم کے جملے بول دیتے ہیں, یہ بات نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی فقاہت کو دیکھا, پرکھا, سمجھا, اس کے بعد یہ نعرہ لگایا کہ اس زمین پر سب سے بڑا فقیہ ہے وہ جعفر صادق. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا ایک قول پیش کر کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. امام جعفر صادق کی والدہ ہیں ام فروہ. ام فروہ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی ہے. قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی ہے ام فروہ. یہ ہے حضرت امام جعفر صادق کی والدہ محترمہ. اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی جو نانی ہے وہ بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی پوتی ہے. یعنی والدہ جو ہیں وہ پرپوتی ہیں. حضرت امام جعفر صادق کی جو والدہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی پرپوتی ہے ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر. اور جو نانی ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی ہے. والدہ حضرت ابوبکر صدیق کی پرپوتی اور نانی حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی. اس لیے حضرت امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین. ابو بکر کے ساتھ میرا 2 بار ولادت کا رشتہ ہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کے ساتھ میرا 2 بار ولادت کا رشتہ ہے. یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, غور کیجیے, جو نسب ہے حضرت امام جعفر صادق کو ملا اس نسب کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق بھی آل قریش سے, آپ کی بھی عظمت ہے, آپ کی بھی رفعت ہے, آپ کا بھی مقام ہے. لیکن جب نسبت کی جائے ابوبکر صدیق کے خاندان کی, خاندان رسالت کی جانب, تو جو رشتہ, جو نسبت, جو مقام والد کی جانب سے حضرت امام جعفر صادق کو حاصل تھا, اس رشتے کے ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق کے ساتھ رشتہ, تعلق, ناتا, اس کی بیان کی کیا ضرورت تھی؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ حضرت امام علی زین العابدین کے پوتے اور امام علی زین العابدین مولا علی کے پوتے, سیدہ زہرا کے پوتے, تو آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ولدنی ابو بکر مرتین, میرا ابو بکر صدیق کے ساتھ 2 بار ولادت کا رشتہ ہے. میری ماں ابو بکر صدیق کی
के पोते की बेटी, मेरी नानी अबू बकर सिद्दीक के बेटे की बेटी, जब आपके पास इतनी बड़ी सीट मौजूद है, इतना बड़ा मकाम मौजूद है, तो फिर आप अबू बकर सिद्दीक के साथ ताल्लुक क्यों बयान कर रहे हैं? सवाल ये है। तो इसका सादा सा जवाब ये है कि कदर वालों की कदर करना ये अहले बैत किराम का तुर्रा इम्तियाज रहा। अजमत वालों की अजमत को मानना, इज्जत वालों की इज्जत करना, ये अहले बैत किराम का तुर्रा इम्तियाज रहा है। इज्जत वालों को इज्जत दी है, इसमें कोई शक नहीं कि खानदानी रिसालत के बराबर न कोई हुआ, न है, न हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ये बावर करवाना चाहते थे और करवाना चाहते हैं कि भाई अहले बैत किराम का नाम लेकर मेरे आका अलैहिस्सलाम के वफादारान जो हैं उनके बारे में अपनी जहरीली जबानों को खोलना। तो ये लोग उस दौर में भी थे, इसलिए हजरत इमाम जाफर सादिक ने अपने हल्का अहबाब और जो वो लोग जो मोहब्बत में सच्चे न थे, जिनकी मोहब्बतें फकत ज़बानी थी, बावजूद इसके कि इमाम जाफर सादिक के पास नस्ब का वो आली मकाम मौजूद है जिसके होते हुए अबू बकर सिद्दीक से रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हजरत इमाम जाफर सादिक ने अपना रिश्ता अबू बकर सिद्दीक के साथ 2 बार इसलिए जोड़ा कि इसमें कोई शक नहीं ये खानदान नबूवत की बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का शुमार खानदान नबूवत के वफादारों में होता है, इसलिए उन्हें ना मानना। मैं यहाँ पर चूंकि बात सैयद इमाम जाफर सादिक की है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक इमाम जाफर सादिक के नाना बनते हैं, इसलिए मैं जिक्र सैयदना अबू बकर सिद्दीक का भी किए देता हूँ। एक वाकया उनकी जो इखलास है उस इखलास को सामने रखें और उसके बाद ये देखें कि जो जालिम लोग इस मुखलिस शख्स की के इखलास पर इतराज करते हैं, वो इस्लाम के साथ, वो दीन के साथ या खानदानी नबूवत के साथ वो कैसे मुखलिस हो सकते हैं। मुसलमानों की तादाद थी 38। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की ये इस्लाम की दावत सबिया का दौर है, छुप छुपा के इस्लाम की दावत दी जा रही है। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मैं काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर, मस्जिद हराम के अंदर खड़े होकर मैं अलग ऐलान इस्लाम का बयान देना चाहता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम रोका करते थे, अभी हम थोड़े हैं, लेकिन एक बार अबू बकर सिद्दीक ने इसरार किया, मेरे आका ने इजाजत दे दी। मुसलमानों की तादाद 38, कितनी 38। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद हराम में आए, कुरैश अपनी महाफिल और मजालिस लगा के बैठे हुए हैं। अबू बकर सिद्दीक ने खड़े होकर तौहीद खुदाबंदी और रिसालत मुस्तफी का बयान शुरू कर दिया। ये इस्लाम का पहला खतीब है जिसने मस्जिद हराम के अंदर खड़े होकर इस्लाम, तौहीद और रिसालत पर पहला खिताब फरमाया। सुभान अल्लाह। क्या था? लोग उठे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला पर हमलावर हुए और इस अंदाज में हजरत सैयद अबू बकर सिद्दीक को मारा गया, पीटा गया, जूतों के साथ मारा गया, ऐसी बेहुरमती की गई कि आप बेहोश होकर गिर पड़े। किसी को कोई अंदाजा नहीं था, हत्ता कि आपकी आंख में और नाक में फर्क करना भी दुश्वार हो गया। आपको आपके खानदान वालों ने एक चादर में डाल के उठाया और ये समझ रहे थे कि अब ये बचेंगे नहीं, ये फौत हो जाएंगे। घर ले जाया गया, पूरा खानदान बैठा हुआ है। अब ये तो था उस दौर में कि खानदान वालों की हमदर्दियां
ضرور شریک حال ہوا کرتی تھی. آپ کے خاندان کی اکثریت وہ علیہ السلام نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر یہ شخص مر گیا اس کے بدلے میں فلاں بندے کو ہم قتل کر ڈالیں گے. حضرت ابوبکر صدیق بھی ہوش نہیں ہے، چہرہ سوجا ہوا ہے، آنکھ میں اور ناک میں امتیاز نہیں ہو پا رہا. بہت دیر گزر گئی، بہت وقت گزر گیا. آخر کار آنکھ کھلی تو اس پیکر اخلاص کی زبان سے سب سے پہلا جملہ یہ نکلا، بتاؤ حضور کیسے؟ سبحان اللہ. بتاؤ حضور کیسے؟ ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے. وہ خاندانی ہمدردی میں باپ موجود ہیں، ماں موجود ہیں، عزیز رشتہ دار موجود ہیں، لیکن جب ان کی آنکھ کھلتی ہے، جن کے نام پہ پٹے ہیں، جن کے نام پہ لوگوں نے اغوا کر کے چھوڑ دیا، آنکھ کھلتی ہے تو زبان سے نام نکلتا ہے تو انہیں کا نکلتا ہے. بتائیے حضور کیسے؟ جب ابوبکر صدیق کی زبان سے جملے نکلتے ہیں، عزیز رشتہ دار جو ہمدردی میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں غصہ آ گیا. جس کے نام پہ پٹے ہو اسے چھوڑنا نہیں چاہتے ہو، تو جان اور تیرا دوست جانے جس کے نام پہ تم نے اتنی مار کھائی. سب لوگ اٹھ کے چلے گئے، سب لوگ اٹھ کے چلے گئے. لیکن مائیں تو نہیں جا سکتی، مائیں تو نہیں چھوڑ سکتی. ماں بیٹھی رہی. والد بھی اٹھ کے چلے گئے، والد بھی غصے سے اٹھ کے چلے گئے اور ماں کو کہا اس کو کچھ کھلا، اس کو کچھ کھلا. حضرت ابوبکر صدیق کچھ نہیں کھا رہے، کہہ رہے ہیں حضور کیسے؟ والدہ نے کہا مجھے نہیں پتا. کہا ام جبیل بن خطاب، حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ، آپ کی بہن مسلمان ہو چکی تھی پہلے، حضرت عمر سے بھی پہلے. کہا ان سے جا کے پوچھو. تو حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ وہاں چلے گئی. جب وہاں چلی گئی پوچھا، انہوں نے بھی اپنے اسلام کے اظہار نہیں کیا تھا. پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتی محمد کون ہے اور ابوبکر کون ہے، کس کی بات کر رہی ہو؟ ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے تمہارے بیٹے کو تو میں چلتی ہوں، عیادت کرتی ہوں تمہارے بیٹے کی. تو انہوں نے چاہا کہ میں جا کر خود بتا دوں. آئیں. ابوبکر صدیق نے پوچھا حضور کیسے؟ ام جبیل نے اشارہ کیا کہ یہ تیری امی بیٹھی ہوئی ہے. ابوبکر صدیق نے کہا ان کا کوئی مسئلہ نہیں، تم بتا دو. ام جبیل نے کہا حضور خیر سے، حضور عافیت میں. کہا کہاں پر ہے؟ بتایا دار ارقم میں. اما نے کہا اب تو پتہ چل گیا، اب تو کھا لے. کہا قسم اللہ کی جب تک حضور کو نہیں دیکھوں گا کچھ نہیں کھاؤں. ارے خدا کے بندو، جن کے اخلاص کا یہ عالم، ان کی نیتوں پر شک. تو میرے بھائیوں، بات میں یہ کر رہا تھا، امام جعفر صادق کو جو نسب ملا، جو رشتہ ملا، کائنات میں کوئی رشتہ، کوئی نسب، کوئی خاندان اس کی برابری نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ اپنے بڑوں میں ابوبکر صدیق کا ذکر کرتے ہیں تو اس لیے کہ ابوبکر صدیق نے بھی وفاداری کی چوٹی کو جا کر ہاتھ لگا کر آئے تھے، اخلاص کی انتہا کر دی. تو یوں کہیے کہ کچھ لوگ وہ ہو گئے جنہوں نے ان مخلصین کا بھی انکار شروع کر دیا، اور کچھ وہ ہو گئے جنہوں نے غیر مخلصین کو مخلصین کے برابر کرنا شروع کر دیا. جو مخلصین کا انکار کرے وہ بھی سچا نہیں ہے، جو غیر مخلصین کو مخلصین کے برابر کر کہے وہ بھی سچا نہیں ہے. سچا وہ ہے جو لوگوں کو ان کے درجات پر رکھے. یہی تعلیم ہے خاندان نبوت کی، یہی تعلیم ہے امام جعفر صادق کی.
آپ نے اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اس گھر میں مخلصین کی قدر کی جاتی. اگر قدر نہ کی جاتی تو میرے آقا علیہ وآلہ السلام آپ امانتیں کسی اور کے ذمے کر دیتے اور ساتھ مولا علی کو رکھ لیتے, لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کی وفاداری کا اظہار کرنا تھا, اس لیے بستر پر سلایا تو مولا علی کو سلایا, اپنے سفر میں اپنا ساتھی بنایا تو ابوبکر صدیق کو بنایا, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ خاندان نبوت کے برابر کوئی بھی نہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو خاندان نبوت کے اور میرے آقا علیہ وآلہ السلام کے مخلصین ہیں ان کی قدر نہ کی جائے, ان کا مقام نہ مانا جائے, ان کی عظمت نہ مانی جائے. اگر ان کی قدر کوئی نہیں کرتا تو سچ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کرام کا فقط نام لیتا ہے, دل سے اہل بیت کرام کو نہیں مانتا. دل سے اہل بیت کرام کو وہی مانتا ہے, دل سے امام جعفر صادق کو وہی مانتا ہے جو امام جعفر صادق کے نانا کی بھی عزت کرتا ہے. امام جعفر صادق جن کے بارے میں کہ ولدنی ابو بکر مرتین, جو ان کی عزت کرتا ہے وہ امام جعفر صادق کو بھی مانتا ہے. مخلصین کی قدر ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم حضور سید عالم رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے خاندان کی غلامی میں زندہ رکھے, اسی غلامی میں ہمارے اللہ کریم ہماری نسلوں کو خاندان رسول کا غلام بنائے. روز قیامت اللہ رب العالمین ہمارا حشر خاندان